نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 118 119 اور 120 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں کفار کو بتایا کہ تمہارے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے بغیر ایمان کے۔ اگر دنیا کے اندر کچھ اچھا کام کیا بھی تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھیت لہلہا رہا ہو اور طوفان آئے اور جس میں سخت قسم کی لو ہو یا بہت ٹھنڈی ہوا ہو اور وہ اس کو برباد کر دے۔ ایسے ہی تمہارے اعمال کو کفر ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر مرتے دم تک قائم فرمائے۔ آج کے سبق میں ایمان والوں سے خطاب کیا، دیکھو جب تمہارے اوپر اللہ نے یہ انعام کیا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے دلی دوست اور رازدان صرف ایمان والوں کو ہی بناؤ۔ کفار کے ساتھ تمہارے وہ دلی تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ بات کو شروع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سے، فرمایا جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص خطاب ہے اپنے خاص بندوں سے۔ اس کے بعد تو ہر بندے کو پوری توجہ کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ تعالیٰ یا کوئی کام کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کام سے منع کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں آئے فوراً توجہ سے کان لگا کر دل میں یہ نیت لے کر کہ میرا رب جو کہے گا میں اس پہ عمل کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، مت ٹھہراؤ بطانتاً دلی دوست، بطن اندرونی، بطن پیٹ کو بھی کہتے ہیں نا، اندر کا جو حصہ ہے اس کو بطن کہتے ہیں، تو فرمایا اندر کا دوست، رازدان، ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں لنگوٹیا،
تو گہرا دوست، دلی دوست مت ٹھہراؤ، من دونکم، اپنوں کے علاوہ، اپنوں سے مراد ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے علاوہ کسی کو گہرا دلی دوست مت بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے خرابی کا، انہیں جہاں بھی موقع ملے تمہیں بربادی اور نقصان پہنچانے میں وہ کبھی کمی نہیں کریں گے۔ جو کافر ہوگا اس کی کبھی یہ خوشی نہیں ہوگی کہ مسلمان ترقی کرے، کافر کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان عزتیں پائیں، کافر کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان دنیا کے اندر ایک ایسی قوم بن کر ابھرے کہ جو ایک مثالی قوم ہو۔ تو جب بھی اسے موقع ملے گا وہ مسلمانوں کی بربادی، مسلمانوں کی تباہی کا سوچے گا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ٹھیک ہے بعض دفعہ کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، بعض دفعہ پڑوس کی وجہ سے کوئی الیک سلیک ہوتی ہے، یہ ان کی ممانعت نہیں ہے، ممانعت یہ ہے کہ رازدار بنانے کی۔ یہ دھیان کرنا کہ ان کو ایسے رازدار نہ بناؤ کہ کل وہ مسلمانوں کے خلاف تمہارے بتائی ہوئی راز ہی استعمال کریں۔ جیسا کہ اوس اور خزرج مدینہ منورہ میں یہ دو قبیلے تھے جو انصار صحابہ کرام انہی میں سے تھے جو مسلمان ہوئے، تو ان کے تعلقات تو تھے یہود کے ساتھ، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ۔ اب اسلام آ گیا تو فرمایا وہ تعلق پرانے اسی طرح نہیں چلانے، اتنا دھیان کرنا ہے، ٹھیک ہے اپنا وہ جو ایک نظام ہے ضرورت کی حد تک وہ تو رکھو، لیکن دلی دوست تمہارا اب ایمان والا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ باقی رشتے ختم ہو گئے ہیں، اب رشتہ رہ گیا تو ایمان والا رہ گیا، یہ سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ ودو ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، وہ تمہیں سکھی نہیں دیکھنا چاہتے، کافر تمہیں تکلیف میں دیکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، کبھی کبھی مسلمانوں کے خلاف، کبھی اسلام کے خلاف کوئی بات کریں گے جس سے ان کے منہ کی بدبو بتائے گی کہ ان کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اللہ فرماتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ رب کو نظر آ رہا ہے۔ سینے کے راز جاننے والا کون ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ سینوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا بغض کفار کے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو انسان کے کامیاب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دوست اور دشمن کو پہچانے۔ اگر دشمن کو دوست سمجھے گا تو ہمیشہ مار کھائے گا، تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، عقل ہے تو رب کی بات پر یقین کرو کہ کافر تمہارے دوست نہیں، تمہارے دوست ایمان والے ہی ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہ لوگ ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تو ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو نا، پورا قرآن مانتے ہو نا، پورے قرآن کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ کافروں کو دلی دوست نہیں بنانا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ان میں بعض منافق بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب تم سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، کہتے بادشاہ ہم بھی ایمان لے تھی تھوڑے نال ہیں جی، بادشاہ فکر نہ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ملنے میں تمہارے ساتھ دعا سلام میں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا، جب الگ ہوتے ہیں خلوت اختیار کرتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں تمہارے اوپر پور غصے سے۔ میری طرف دیکھیں ساتھی، یہ انگلیوں کے پور ہیں، بندے کو غصہ آتا ہے میں اس طرح کرتا ہے، یہ ہے اللہ فرماتا ہے جب الگ ہوتے ہیں تو تمہیں بظاہر میں السلام علیکم جی کیا حال ہے جی استاد جی ٹھیک ٹھاک ہو خیریت، پڑے گئے بس چلے تو میں دی گردن لا دیں، اس طرح اندر سے بھرے ہوئی ہیں غصے سے، پور کاٹتے ہیں تمہارے اوپر غصے سے، بظاہر تمہیں سلام کریں گے اور جی سب خیریت ہے جی ساڑھے لیک کوئی حکم جی، بظاہر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے اتنے بغض سے مارے، اللہ کہتے ہیں عزو، چک مارتے ہیں کاٹتے ہیں تمہارے اوپر پور، من الغیظ، غصے سے۔ اور اگلا جواب سنو گے تو مزہ آ جائے گا، اللہ فرماتا ہے جو تمہارے ساتھ اتنا بغض رکھے نا کہ انگلیوں کے پور چک مار مار کے کھائے، اللہ کہتے ہیں قل موتوا بغیظکم،
اس کو میری طرف سے کہو مر جاؤ غصے کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ موتو بغیظکم، مر جاؤ غصے سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ رب ساتھ ہے تو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کی حالت یہ ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی ملے، تمہیں کوئی عزت ملے، کوئی کامیابی ملے، تسؤہم، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف ملے، یفرحوا بها، وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ پھر جناب باتیں ان کی لگتی ہیں کانوں کو، ہاں 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 اب صحیح ہوا جی ان کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو ان کی حالت ہے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے ایمان والو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، میرے ساتھ تمہارے معاملات ٹھیک رہے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے نا کہ جن چیزوں سے رب نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اللہ کو تم نے راضی رکھا تو سنو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں ان کی چالیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ساری کائنات کے کافر مل جائیں تمہارے خلاف سازشیں کریں، تم بشرطے کہ میرے مخلص ہو جاؤ، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اللہ کے وعدے سچا ہے یا نہیں؟ بولو۔ معلوم ہوا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ابھی کمزور ہے نا، ہم تقوی اور صبر پہ خود نہیں پورے اتر رہے۔ اگر ہم مسلمان پورے اتریں تو آپ نہیں دیکھ سکتے چند مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، پورا ملک مخالف تھا، مکے والے تو تھے، آگے حبشے والے بھی سارے مخالف تھے، انہیں مسلمان تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حبشے والے بادشاہ کے تعلق ان مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، لیکن مسلمان جو تھے چند وہ مخلص تھے۔ چنانچہ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی تو نجاشی اور سارے پادریوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ مسلمانوں کو وہاں رکھا اور اپنے سارے تعلقات پچھلے چھوڑ کے کہا جاؤ، مشرکین سے کہا تم جاؤ اور یہ میرے پاس مہمان کے طور پہ یہاں پہ رہیں گے۔ اللہ کہتے تم مخلص ہو، میرے ساتھ تمہارے تعلقات پکے ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آگ کو گلزار کس نے بنایا ہے؟ حالات تو نہیں تھے نا۔ ایک خلیل اللہ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا۔ اور کبھی آزمائش بھی آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت اللہ آزمائے، نہیں، آزمائش بھی آتی ہے، لیکن اس لیے اللہ نے صبر پہلے کہا تقوی سے، بھائی تصبروا وتتقوا، یہ نہیں کہ تھوڑی آزمائش آئے تو بندہ جناب بھاگ جائے بس اللہ کو بھول جائے، نہیں، آزمائش آئے تب بھی صبر کرنا ہے۔ آگ کے انگاروں پر بھی تو لٹایا گیا نا، حبشے میں پناہ تو بعد میں ملی، مدینہ کے اندر ہجرت کر کے بعد میں سکون ہے، پہلے آگ کے انگاروں پر بھی لٹایا گیا، پہلے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا بھی گیا، لیکن صبر اور تقوی کے دامن کو تھاما، اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ پنجابی اور سرائکی کا ایک شعر ہے، کل ہی میں نے ایک عالم سے سنا ہے، اللہ کرے اب یاد آ جائے۔ کہتے ہیں پند کہتے ہیں نا مسافت کو، سفر کی دوری، وہ کدے نہیں اپڑتے منزل تھے جڑے پد ویکھن کدے راہ ویکھن۔ وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے جی، سفر بڑا دور ہے، وہ کدے نہیں اپڑتے منزل تے جڑے پد ویکھن کدے راہ ویکھن، جڑے حوصلہ رکھن کھوہ وچ اوہی مصر دے شاہ ویکھن۔ کنویں میں جب یوسف نے حوصلہ رکھا ہے نا، پھر اللہ نے مصر کے تخت پر بٹھایا ہے۔ پہلے آزمائش اللہ نے دی ہے، وہاں جس نے حوصلہ رکھا اور استقامت کو نہیں چھوڑا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی، اللہ کہتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان اللہ علیم، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ، بے شک جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو گھیرنے والا ہے۔ ان کی کتنی چالیں ہوں گی، اللہ کے ہاتھے سے باہر تو نہیں ہے نا۔ اور ایک بات یہاں پہ آخری، یہاں پہ جو کفار کے ساتھ منع کیا گیا ہے وہ دلی تعلق اور دوستی سے منع کیا ہے۔ سورۃ الممتحنہ ہے 28ویں پارے میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ سورہ ممتحنہ، اللہ فرماتا ہے وہ کافر
جو تمہیں دین کے بارے میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، مسلمانوں کو گھروں سے نکال کر بے عزت نہیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ نیکی کرو، اللہ منع نہیں کرتا، بے شک کرو، انصاف کرو، اس سے بھی اللہ منع نہیں کرتا۔ دیکھو آپ جا رہے ہیں روڈ پہ، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں گاڑی میں سارے کافر تھے، تو وہ گرے پڑے ہیں تو آپ نہیں اٹھائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے اٹھاؤ، نیکی سے اللہ نے تمہیں نہیں منع کیا۔ اسی طرح فیصلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ایک بندہ میرا دوست ہے، میرا مقتدی ہے، ایک جناب کافر ہے، تو حق پر جو ہے اسی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے نا، یہ تو نہیں کہ اپنا دوست دیکھ کے فوراً جناب، اللہ فرماتے ہیں انصاف کے فیصلے کرنے ہیں، فیصلے میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا ہے اور وہ پرایا ہے، نہیں، انصاف کرنا ہے، اور جہاں نیکی کا موقع ہے وہ بھی کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ کافر جو تمہارے دشمن ہیں ان کو راز نہیں دینے اپنے، یہ دھیان کرنا ہے کہ وہ تمہارے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے، تمہارے ایمان والے ہیں، دلی دوست اور رازدان ان کو نہیں بنانا، رازدان جو ایمان والوں کے ہیں وہ ایمان والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، مت ٹھہراؤ دلی دوست اپنوں کے علاوہ، لا یألونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے کسی نقصان پہنچانے میں، ودوا ما عنتم، چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ تو بہت بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے بیان کیا تمہارے لیے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو، ہاں انتم اولائی، ہاں تم وہ لوگ ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے مل جائیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوں، خلوت میں ہوں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں تمہارے اوپر پور غصے سے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے مر جاؤ غصوں اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملے وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یفرحوا بها، وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی ان کی چالیں کچھ بھی، ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے۔